میرے بھتیجے مفتی عبداللہ ہلال احمد کا مجھے فون آیا. وہ بہت گھبرایا ہوا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ بڑی اماں عتیق کمال کا انتقال ہوگا. اس نے بہت رک رک کر بڑے ہی دکھ بھرے انداز میں یہ بتایا. میں اس کو پوچھی کہ کیسے ہوا, کیا ہوا تھا اس کو, تو وہ بولا کہ پتہ نہیں, میں جا کے فون کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے دوسرے بھتیجے جو عتیق سے چھوٹا ہے, ایٹی میں پڑھاتا ہے جو, اس کو میں فون کی نجیب کو, اور اس سے پوچھی تو وہ بولا کہ وہ سویا, اس کے بعد صبح جب نہیں اٹھا تو سمجھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. اصل میں عتیق ایک ایسا نوجوانی کے عالم سے ہی بہترین ورکر تھا, اور اس کی سوچ سمجھ, نہال صاحب جس طرح یہ بات سوچتے تھے کہ ہم کو لڑنا ہے, وہ لڑنے کے راستے پہ جانے, ہر ظلم زیادتی کے خلاف رہا. میں بہت چھوٹی عمر سے اس کو دیکھتے آئی ہوں. اس نے جہاں بھی موقع ملا اس کو بولنے کا, یا کوئی کام ملی ہوگا, جیسے اذان دینے کی بات ہوا کرتی تھی, سب طرف سے مخالفت رہتی تھی, اس کے باوجود وہ سنگھرش سمیتی کے ذریعے کام کرنے لگا, تو اس نے اس کے ذریعے اذان دینے کا کام شروع کیا. اگر کہیں ملی کوئی تکلیف ہو, دباؤ ہو, زیادتی ہو, تو وہ بولتے تھے ہم کہیں کوئی غلط کام کر کے تھوڑی جیل میں جا رہے ہیں, ہم تو اچھے کام کے لیے جیل میں جا رہے ہیں. اس لیے اس کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی. اکثر وہ مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا, اپنی بات بتایا کرتا تھا. جہاں کہیں ایسا پروگرام ہو کہ کھانا ہے, جیسے ابھی خلیل وکیل صاحب کی کتاب کا اجرا ہوا تھا, تو وہ بیٹھا دور تھا, اس وقت اس کو تڑی پار کی نوٹس بھی لگ چکی تھی. اس نے مجھے دیکھا, میرے پاس آیا, میرے قریب ہی بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا. بہت دیر تک وہ مختلف باتوں پہ تبصرہ کرتا رہا. اکثر اس کو جب موقع ملتا وہ ضرور آتا, بات چیت کرتا, کچھ صلاح مشورہ لیتا. اس کے اندر جو یہ بات تھی کہ میں سب سے سیکھوں, اور سب کے جو مجھے مل سکتا ہے جس سے میں اس سے حاصل کروں. اور سب سے بڑی بات جو اس کے اندر تھی وہ تھی بے باکی, دلیری, ہمت, اور ہر ظلم زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا. آج جب کہ 12 نومبر کے بعد سے شہر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ کرنے کے لیے تنظیمیں ڈرتی ہیں, اس کے باوجود اس نے اپنے طریقے سے اپنی مخالفت جب اس کو موقع ملا اس نے کیا, اور مخالف انداز ظلم زیادتی کے خلاف اپناتا رہا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آج شہر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے بہادری, دلیری, اور وہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی. خانوادہ مولوی عثمان صاحب کا پوتا ایک اچھے کام, اچھے نیک کام کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا تھا. ہمارے خانوادے کے ساتھ مسلسل یہ حادثات پیش آ رہے ہیں. 2016 کے بعد سے تو ہمارا خانوادہ مسلسل یہ سانحات جھیلتا آ رہا ہے. پہلے صاحب کا, پھر اس کے بعد بلند اقبال کا, اس کے بعد ابھی عتیق کمال کا ہے. اس سے پہلے عثمانیہ مدرسہ چلانے والے آفتاب سر کا مسئلہ تھا, ان کا بھی انتقال ہارٹ اٹیک سے ہوا. مسلسل سانحات حادثات سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ ہم کو بھی ہمت دے, اور ہمارے چاہنے والوں کو بھی اللہ عتیق کمال کی مغفرت کرے, اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے. آج میں اپنے آپ کو بہت رنجیدہ پاتی ہوں, کیونکہ میں خاندان میں 7 بڑے تھے, اس لیے ان کی بیوی ہوں, بڑی اماں, اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے غم میں, اس غم میں اس قدر پریشان ہوں کہ آج صبح سے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی ہوں. اللہ ہم سب کو صبر دے, اور اس شہر کو ایسے لوگ دے جو ہر طرح سے تیار رہے, اپنے آپ کو ظلم زیادتی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رکھیں. وہ کہا جاتا ہے کہ سادائے دل بری ہو کہ نوائے آشکانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور یہی سب کچھ عتیق کمال میں موجود تھا. آج یہ شہر
एक मुखलिस बेलौस खिदमतगार से महरूम हो गया। अल्लाह उसको उसका अजर सवाब उसकी नेकियों का अता फरमा और शहर की जो कमी हुई है उसको पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुबह मुझे एक कॉल आया मालेगांव शहर से कि हमारे बीच जनाब अब्दुल कमाल साहब नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस की बात है कि एक अच्छा लीडर मालेगांव शहर के बीच में अब नहीं रहा। उनसे मेरा भी काफ़ी ताल्लुकात थे। कभी कोई हॉस्पिटल के लिए फोन करते थे कि एक पेशेंट है नफीस भाई, इनको एडमिट कराना है, इनका अच्छे से इलाज हो जाए। मतलब मालेगांव शहर के लिए एक अच्छा सोच, अच्छा विचार और मालेगांव शहर को या मालेगांव शहर के आवाम को कैसा लाभ पहुँचे, ऐसी सोच रखने वाला लीडर हमारे बीच अब नहीं रहा। बस उनकी दोस्त, उनके अहबाब, उनकी फैमिली के साथ मैं भी दुख में शामिल हूँ। बहुत अफसोस की बात है कि